سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں محمد رافی اور میں تصدق ہدایت ناظمی۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی میں بجلی کا بحران، یہ پاور کیز نہ آسان، آج یہ پرابلم کیا چھت، سردی کی دستک اور کانگڑی کی آمد، کانگڑی کو کشمیر میں سرمائی دلہن کا خطاب بھی حاصل ہے، اور سنتے ہیں سردیوں میں جلد کو کیسے بچایا جائے۔ موسم سرما میں خصوصاً منہ دھونے کے بعد کسی بھی قسم کی کریم چہرے پر لگانا ایک عادت بنا لیں۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وادی میں بجلی کی قلت شروع ہو گئی۔ شہر و دیہات میں بجلی شیڈول کی غیر اعلانیہ کٹوتی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیش ہے راجہ انظر اور اعجاز بٹ کی یہ رپورٹ۔ جاڑے کا موسم شروع ہوتے ہی محکمہ بجلی نے ایک مرتبہ پھر پوری وادی میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی پر عمل کر کے لوگوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بجلی نہ ہونے کے سبب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ امتحان دے رہے طالب علموں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ پاور کیز نہ آسان، آج یہ پرابلم کیا چھت پاور، اہم کالچن ات گژھن صرف یہ گژھ یہ گژھ۔ امتحانن ہند وقت تو بچن ایگزامن مز اپیر گھن تمن لائٹ تہ آسان بچارن۔ بہت گورمنٹس التجا کران زبردست کران، اگر یہ برابر اخ شیڈول تھین اکارڈنگ ٹو شیڈول بنائن بڑ اصل آیس مز، تو بیٚیہِ اگر تھین کم سے کم گھس آسن 6 بجے پہ گھس کالچن لائٹ آسن، کیاز آج بچن ایگزامک وقت، کیاز یمن گاشک ضرورت۔ غور طلب بات یہ ہے کہ گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی غیر اعلانیہ کٹوتی دربار منہ کے ساتھ ہی شروع کر دی گئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکتوبر سے ہی بجلی سپلائی کے نام پر عوام کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے اور انہیں قبل از وقت آگاہ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ وند کالک آثار یتھی نمودار گھن، یعنی کہ وند یم سات شروع گھن فرام دی منتھ آف اکٹوبر، تو بجلی ہز ویسے سپدان محسوس، یعنی کہ بجلی ہند اتگت روزان جاری تو وار نصب کرنا، یعنی کہ کن وقت بجلی صبح 8 بجے پہ 1 بجے تام، کن دہن 1 بجے پہ 6 بجن تام، تو یہ ٹھیک، مگر تیل تہ یہ شیڈول تمہ طریقہ لاگو کرنا یمہ طریقہ لوگ ام سی مطمئن گژھن۔ بجلی ہز پرابلم کیا زبردست پرابلم حظ، مگر یمو تھومت شیڈول بنائت حظ، اکہ دہ یہ شیڈول تہ پتہ کیا اکہ دہ تراان 8 بجے پہ 1 بجے تین، تر مز کران ژھپ ژھپے یوت، بیٚیہِ دہ تراان 1 بجے پہ یہ سا یہ 6 بجن تین، تر مز کران ژھپ ژھپ، برابر نہ لائٹ تھوان پور برابر کی ون مگر نہ دہس تراان تو کرہا بیٹری تہ نہ چارج گژھان۔ افضل گو اگر گورمنٹ پنہ جائے بڑ دیانتداری سان، بڑ ایمانداری سان، بڑ ژکھ سان لکن ہند خاطر یہ پاور اصل پہ سپلائی کرے، تت پہ یت پہ اکس کسٹمرس یا کنزیومرس ضرورت تیل ناممکن زی اخ کسٹمر تہ کیا گژھِ ژوٗرِ باپت مجبور، یا یہ کسٹمر تہ کیا کرے مس یوز پاورک۔ صارفین کا الزام ہے کہ محکمہ بجلی نے میٹر نصب کرتے ہوئے 24 گھنٹے بجلی میسر کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ پاور کٹ کا مسئلہ ہے، ونٹرز میں تو یوزولی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں دیکھیے میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، پاور ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ 24 آور الیکٹرسٹی پرووائڈ کرے وہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ میجور نگر، نٹی پورہ، پادشاہی باغ، نوپورہ اور دیگر علاقوں میں بجلی کٹوتی کا عمل جاری ہے۔ اسی طرح ترال اور پلوامہ ضلع کے ایک دیہات میں گزشتہ 1 مہینے سے بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ سامعین، گزشتہ 1 ہفتے سے سردی میں کافی اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ آج کل جاڑے میں گرمی فراہم کرنے والے سامان کی خرید و فروخت میں کافی مصروف نظر آ رہے ہیں، جن میں کانگڑی بھی شامل ہے۔ آئیے کانگڑی کے بارے میں مزید جانتے ہیں نثار احمد سے۔ کشمیر کا موسم چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے،
ایک گرمیوں کا موسم اور دوسرا سردیوں کا موسم۔ گرمیوں کا موسم جتنا دلکش اور دل فریب ہوتا ہے ویسے ہی سردیوں کا موسم بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں عام طور پر گرم ملبوسات کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور گرمی پیدا کرنے والے آلہ جات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سردیوں میں گرمی دینے والے کشمیر کا صدیوں پرانا کلچر کانگری کا بھی استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ کانگری کو کشمیر میں سرمائی دلہن کا خطاب بھی حاصل ہے۔ کانگری کو دیوان گری بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر میں کانگری کی ابتدا 1200 عیسوی سے ہوا ہے اور کشمیر کے علاوہ کانگری سینٹرل ایشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ کانگری سردیوں میں ایک اچھے ساتھی کی طرح ہر فرد چھوٹے بڑے مرد و زن کے ساتھ ہوتی ہے اور سردیوں میں ہر کشمیری کا کانگری کے ساتھ مضبوط رشتہ رہتا ہے۔ سنتے ہیں کانگری کے حوالے سے لوگوں کے تاثرات۔ سردی آ چکی ہے، جیسے سردی کے موسم میں ہم گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انتظام ہم کانگڑی کا کرتے ہیں کیونکہ کانگڑی وہ ایک چیز ہے جو سردی سے ہمیں بچاتی ہے۔ کانگڑی کے بغیر بہت سارے چیز آتے ہیں جیسے روم ہیٹرز آتے ہیں اور بھی ایسے کئی چیزیں آتے ہیں جو ہمیں گرمی دیتے۔ کانگڑی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے فیرن کے اندر گھومنے بھی لے جا سکتے، کہیں گھر سے باہر جائے تو کانگڑی کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا ان سردیوں کے موسم میں اور میری کانگڑی۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں وزراؤں اور بادشاہوں کے لیے کانگری بطور نذرانہ پیش کی جاتی تھی جسے قابل عزت تحفہ مانا جاتا تھا اور یہ رسم آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی شادیوں کے موقع پر کانگری تحفے کی شکل میں دلہا دلہن کو دی جاتی ہے جن کی بناوٹ کافی خوبصورت ہوتی ہے۔ کانگری کشمیر میں بہت جگہوں پر بنائی جاتی ہے، خاص کر سیر ہمدان، چراری شریف وغیرہ کی کانگری پوری وادی میں مشہور ہے۔ وادی میں اکتوبر کے مہینے سے ہی کانگری کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور بازاروں میں طرح طرح کی کانگریاں میسر ہوتی ہے۔ کانگری تیار کرنے کے لیے ایک کاریگر کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انہیں جگہ جگہ جا کر کانگری بنانے کے لیے درکار چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اس دوران انہیں کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سنتے ہیں مختلف کاریگروں کی زبانی۔ کانگڑ خاطر گۄڈنیٚتھٕے پیوان جنگلہٕ کہانی سۄ چھِ پوش تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان یہِ کانگڑ زیادٕ پہن مضبوط تہٕ سۄ چھِ زیادٕ حدٕ کھۄتہٕ مضبوٗطی اَسہِ چھُ پیوان جنگل گژھُن تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ لاسن تہِ پیوان کَرٕنۍ وۄنۍ یِمن کمپارٹمنٹن اَسہِ یہِ گورمنٹ لاسن چھِ دِوان جناب تِمن کمپارٹمنٹن منٛز چھُنہٕ سون پیداوار کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ یِمو یِم نٔے نٔے پلیجر بنٲے تِمن منٛز چھُ یہِ پیداوار لوٚگمُت بڑنہِ مگر اتھ چھُنہٕ ٹکھ وکھ بِذٲتی گژھان کینٛہہ یہِ چھُ گوٚمُت ویسے مانتو تُہۍ بٔڑۍ بارٕ ڈوٗنۍ کُلۍ یِم درخت چھِ مُصیٖبت چھُ اَسہِ یہِ تہِ پیوان کہِ اَسہِ چھُنہٕ پیوان تِمن کمپارٹمنٹن منٛز اژُن کینٛہہ یِمن کمپارٹمنٹن منٛز سون یہِ پیداوار چھُ بیٚیہِ چھُ دوٚیِم کٲنۍ اتھ منٛز لگان حظ کٔژ کٲنۍ سۄ چھِ ہٮ۪کان جنگلہٕ منٛز تہِ بٔنِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ خۄشک دارو منٛز تہِ ہٮ۪کان بٔنِتھ دوٚیِم چھُ اتھ منٛز بیاکھ پیداوارا بنومُت تتھ چھِ ونان وِلوٗ کٲنۍ سۄ چھِ جناب بنان اَسہِ پننٮ۪ن یِمن کھیتن منٛز مگر أسۍ چھِ بیزرٲتۍ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سۄ بنٲیِتھ۔ کانگری ہمیں سردیوں سے کافی حد تک نجات فراہم کرتی ہے مگر نقصانات بھی پہنچاتی ہے۔ مسلسل کانگری کے استعمال سے کچھ بیماریاں بھی جنم لیتی ہے، جسم میں لال رنگ کے داغ رونما ہو جاتے ہیں، سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ کانگری کے زیادہ استعمال سے جلد اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ کانگری کینسر جیسی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر زاہدہ بتا رہی ہے کہ کس حد تک کانگری کا زیادہ استعمال مضر صحت ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور کانگڑیوں کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ بولنا چاہوں گی کہ اگر ہم زیادہ دیر تک کانگڑی یا گرم کانگڑی یوز کریں گے تو اس سے اکثر جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹانگوں میں السر ہوتا ہے اور یہ السر کبھی کینسر میں چینج ہوتا ہے جس کو ہم اسکیمس سیل کارسینوما بولتے ہیں۔ تو وہ ایک خطرناک قسم کا جو کینسر ہے ہو سکتا ہے جو سکن میں وہ تبدیل ہو سکتا ہے تو اس کے بعد بھی کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ ایڈوائز دوں گی کہ کانگڑی کا کم استعمال کریں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی فضا کی قدرتی نمی میں کمی آ جاتی ہے۔ سرد اور خشک ہوائیں نہ صرف چہرے بلکہ ہاتھوں اور پیروں کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ انتہائی حساس جلد کی حامل خواتین خشکی کے اس حملے سے فوری طور پر متاثر ہو جاتی ہیں۔ بازار میں ملنے والے نت نئے لوشن استعمال کرنے کے باوجود فائدے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسی صورت میں عموماً خواتین ان کا استعمال ترک کر دیتی ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ 4 روز تک کسی چیز کے استعمال سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
آئے افشا ارجمن سے جانتے ہیں سردیوں میں جلد کو بچانے کے کچھ نسخے۔ السلام علیکم، میں افشا ارجمن۔ آج میں آپ کو سردیوں میں جلد کی حفاظت کرنے سے متعلق کچھ نسخے بتاؤں گی۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی کولڈ کریم، چکنے لوشن یا جیلیٹن اور گلسرین کی خریداری کریں۔ اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو آپ کے پاس فارغ وقت ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی جلد کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ خاتون ہیں یا کوئی طالبہ تو پھر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے دوسرے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ صبح بیدار ہوتے ہی خاتون خانہ گھریلو اموار سے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ صبح بیدار ہوتے ہی منہ دھونے کے بعد ہلکی سی کولڈ کریم یا لوشن چہرے پر لگائیں۔ موسم سرما میں خصوصاً منہ دھونے کے بعد کسی بھی قسم کی کریم چہرے پر لگانا ایک عادت بنا لے۔ گھریلو اموار سے فارغ ہونے کے بعد دوپہر کے وقت چہرے اور ہاتھوں پیروں میں جیلیٹن کا مساج کریں، زائد چکنائی ٹیشو پیپر سے صاف کریں اور سو جائیں۔ شام کے وقت منہ دھونے کے بعد ہلکا سا لوشن لگائیں اور رات میں جب سب کاموں سے فارغ ہو جائے تو لیمو، گلسرین اور ارک گلاب ہم وزن کا آمیزہ چہرے اور ہاتھوں پیروں میں اچھی طرح لگائیں۔ یہ آمیزہ آپ ایک ہفتے کے لیے بنا کر صاف بوتل میں رکھ لیں۔ اس آمیزے کو صرف رات کے وقت استعمال کریں۔ صبح دھوپ نکلتے وقت یا چولہے کے قریب کام کرتے ہوئے اس آمیزے کو استعمال نہ کریں، اس طرح سے جلد سیاہ پڑ جاتی ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات وقت کی کمی کے باعث اپنی جلد کی طرف سے غافل ہو جاتی ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین اپنے ہینڈ بیگ یا دفتر کی میز کی دراز میں کولڈ کریم یا لوشن رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں۔ خصوصاً دھوپ میں سے آنے کے بعد فوری طور پر چہرہ پانی سے دھوئیں اور چہرے پر ہلکا سا لوشن لگائیں۔ ٹشو پیپر سے زائد چکنائی صاف کر لیں۔ گھر آنے کے بعد بالائی اور بیسن کا اپٹن تیار کریں اور چہرے ہاتھوں پیروں پر لگائیں۔ 10 منٹ بعد آہستہ آہستہ مل کر تمام اپٹن اتار دیں اور ہلکے نیم گرم یا عام پانی سے دھوئیں۔ رات کو گلسرین، لیمو اور ارک گلاب کا آمیزہ لگا کر سو جائیں۔ چند دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے چہرے کی جلد نہ صرف نرم و ملائم اور چکنی ہے بلکہ بے داغ بھی۔ قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام اختتام تک پہنچنے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا کتھپن سیگمنٹ۔ سامعین، آپ سب جانتے ہوں گے کہ 1 نومبر کو اونتی پورہ میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ایک دلدوز سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس سڑک حادثے میں سومو ڈرائیور سمیت اسلامک یونیورسٹی کے 2 طالب علموں کی موت واقع ہوئی۔ یہ سڑک حادثہ ریش ڈرائیونگ کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اس پروگرام کی وساطت سے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ ریش ڈرائیونگ سے پرہیز کریں اور اپنے جانوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے کچھ طلباء نے حادثے کے شکار طالب علموں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے یونیورسٹی کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے تو ہے ہی۔ تو ہمارے کولیگز تھے، بھائی تھے ہمارے، اور یہی کہنا چاہیں گے کہ ایسے حادثات روکے جا سکتے اگر ریش ڈرائیونگ نہ ہو اور پراپر ٹرانسپورٹ فیسلٹیز۔ جو 2 ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے 2 اسٹوڈنٹس کی، وہ بہت ٹریجک ہے۔ اللہ ان کو مغفرت عطا کرے اور ان کی فیملیز جو ہے ان کو صبر دے اللہ، اور جو اسٹوڈنٹس بیمار ہے اللہ ان کو بھی جلدی سے جلدی ان کو صحت بخشے۔ یہاں پہ 2 اسٹوڈنٹس ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، ہمیں بہت افسوس ہے یونیورسٹی کی طرف سے بھی، اور خاص کر کے ان کے گھر والوں کو بہت لاس ہوا کہ وہ اکلوتے بیٹے تھے دونوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فرینڈز اور ان کے ماں باپ والدین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور ان کی گھر والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کیئرفلی ڈرائیونگ کرنی چاہیے کیونکہ ایسے حادثات نہ ہو، فیملیز پوری ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ جو یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی 2 بچوں کی، اٹس اے بگ لاس فار یونیورسٹی، کیونکہ ایک تو 7th سیم کا ہے اور دوسرا 5th سیم کا ہے، اینڈ وہ بہت ہی قریب تھے ٹو دیئر فیوچر، ٹو اچیو دا گول دیٹ دے ہیو سین دکھ ہوا، اینڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں جنت نصیب ہو۔ جو ایک کیسر محدین تھا، ایکچولی واز مائی نیبر، اور میں اس بندے کے بارے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو مطلب سب سے زیادہ میں نے 100 بندہ اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshqadam@gmail.com۔ اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا۔
तसद्दुक हिदायत नाज़मी, मोहम्मद राफ़ी और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़।